رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ جاسیہ کا مطالعہ کریں گے۔ تمام بچے کاپی پین سے لے کر ساتھ بیٹھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں کرتے، جیسے لکھے ہوئے ہیں ایسے ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نازل شدہ ہے یا نازل کی گئی ہے، الکتاب کتاب، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آگے عزیز اور حکیم اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی یہ کتاب نازل کی گئی ہے من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ان بے شک، فی میں نے میں، سماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان، الارض میں نے زمین، بے شک فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمینوں میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنوں کے لیے، یعنی زمینوں میں اور آسمانوں میں مومنین کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ وفی خلقکم، واو میں نے اور، فی میں نے میں، خلقکم کا مطلب ہے تمہاری پیدائش، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وما یبث من دابۃ، ٹھیک ہے، وما اور وہ جو، یبث پھیلاتا ہے یا پھیلایا ہے یا پھیلاتا ہے، من دابتن، من میں نے سے، دابہ کہتے ہیں چوپائے، جانور، اور اللہ تعالیٰ نے جو جانور پھیلائے ہیں ان جانوروں کے اندر بھی آیاتن نشانیاں ہیں، لقومی یوقنون ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بامہارت رحمان کر لیں گے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وفی خلقکم تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، وما یبث من دابۃ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ جانور پھیلائے ہیں ان کے اندر بھی آیات نشانیاں ہیں، اور ہیں کن کے لیے؟ لقومی یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کا یہاں پر مطلب کرتے ہیں آنا جانا۔ واختلاف اور آنے جانے میں کس کے؟ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، نہار کا مطلب ہوتا ہے دن۔ رات اور دن کے آنے جانے میں بھی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ وما اور اس چیز میں، انزل اللہ من السماء من رزق، انزلہ جو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من رزق، ٹھیک ہے، من میں نے سے، رزق میں نے رزق، یہاں پر رزق سے مراد کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا اور زندہ کیا، بِهِ اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، الارض اس زمین کو، بعد موتها بعد میں نے بعد، موتها کا مطلب ہے مردہ، یعنی اس زمین کی مردہ حال، وہ زمین مردہ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی پیدا کیا نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اندر بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرما جا رہا ہے وتصریف الریاح، تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، پھیرنا یا پھرنا، ریاح کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں، ریح کی جمع ریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کے پھرنے میں بھی کیا ہیں؟ آیات نشانیاں ہیں، لقومی یعقلون عقل والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں بھی عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ یہاں سے میں دوبارہ کر رہا ہوں ترجمہ، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ، وما اور وہ جو، انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من رزق پانی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فأحیا بہ الارض، فأحیا اور زندہ کیا، بہ اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، کب زندہ کیا؟ بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اس کے یعنی زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو اس پانی کے ساتھ زندہ کیا۔ تو اس چیز کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی آپ زمین کے اندر جب بیج بو دیتے ہیں تو اب
جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی نہیں پھینکتا، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو اللہ کا دیا ہوا پانی نہیں لگاتے، تو تب تک اس میں سے وہ جو پھل فروٹ ہے یا جو بھی وہ جس چیز کا بھی بیج ہے وہ کبھی بھی آپ کو پھل نہیں دے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو پانی نہیں دیتا۔ تو اس چیز کے اندر بھی کیا ہے، عقل والوں کے لیے، مومنین کے لیے اور یقین کرنے والوں کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی 5 ہی آیات ہیں، باقی اس کا جو مطلب وہ صرف مفہوم ہے جو آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو آپ کو پیپر میں آئے گا وہ صرف یہ 5 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی صورت کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔